بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ جب نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے ایک بندہ، فرض روزے کی بات نہیں، نفلی روزہ، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، رب کائنات اس ایک نفلی روزے کی بدولت جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتا ہے جیسا کہ اس بندے نے 70 سال کا سفر کیا اور 70 سال کے سفر کے نتیجے میں کہیں سے کہیں جا پہنچا، اتنا دور جہنم سے چلا جاتا ہے۔ یہ عام دنوں کا نفلی روزہ ہے، لیکن ان دنوں کا نفلی روزہ اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کا اجر اور بڑھ جائے گا۔ مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے عمل کو عام جہاد سے بڑھ کر قرار دیا ہے، عام جہاد سے بڑھ کر، جبکہ جہاد وہ مبارک سفر ہے، وہ مبارک عمل ہے کہ جب انسان دشمن کی چمکتی ہوئی تلواروں سے اپنے ظاہر و باطن کا امتحان میدانوں میں دے چکا ہوتا ہے، رب کائنات کفا ببارقۃ السیوف، قیامت والے دن اس بندے کا امتحان نہیں لے گا سوائے اس کے کہ اگر اس کے اوپر کسی قسم کا قرض ہے یا حقوق اللہ کی بات ہے۔ وہ قدم جو اللہ کے راستے کے اندر چل کے گیا، اللہ رب کائنات اس قدم کے اوپر جو میدان جہاد کا فی سبیل اللہ کا غبار اور مٹی چڑھ جاتی ہے، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ ادھر اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والے کی روح پرواز کرتی ہے، رب کائنات اس بندے کو جنت کے اندر سبز قسم کے پرندوں کے اجساد کے اندر منتقل فرما دیتا ہے اور وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور یہ جہاد فی سبیل اللہ وہ چیپٹر ہے، وہ مسئلہ ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اس وقت تک مسلمان زندہ رہیں گے، مسلمانوں کی حکومتیں زندہ رہیں گی، مسلمانوں کا بقا و اقتدار قائم و دائم رہے گا، اور جب اس کو نسیہ منسیہ بھلا دیں گے اس وقت دشمن کا تسلط آ جائے گا۔ نبی الاسلام کی حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر لسلط اللہ علیکم ذلا ذلا لا ينزع عنکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ لوگوں، جب تم زراعت کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ کہ بیلوں کی دمیں پکڑ لو، رات دن تمہارا اوڑھنا بچھونا زمینوں کے اندر ہو جائے، اور تم ترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے، رب کائنات تمہارے اوپر وہ ذلت مسلط کرے گا، اور ذلت اس وقت تک لگی رہے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق دے، امت مسلمہ کو اس کے لیے بیداری دے، حکمرانوں کے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کی برکات سے دنیا کے اندر امن پھیلتا ہے، اس کی برکات سے دنیا کے اندر سلامتی پھیلتی ہے، اس کی برکات سے دشمن کو بھی، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، غیر کافر کو بھی، انسان کو بھی، حیوان کو بھی، سب کو تحفظ ملتا ہے۔ یہ دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں کا عمل تکبیرات جہاد سے افضل، ان دنوں کا عمل روزہ جہاد سے افضل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت اما حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی السلام 4 چیزیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، لا یدعہن، 4 چیزیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، جن میں یوم عاشوراء کا روزہ بھی ہے، اس میں فجر کی سنتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے فرماتی ہے کہ وَتِسْعًا مِّن ذِی الْحِجَّہ، ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام پورے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسند طیالسی میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 9 دن کے روزے رکھے ہیں، اور بھی صحابیات سے عمل ثابت ہے کہ پورے 9 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو ان دنوں کا روزہ عام دنوں کے جہاد سے افضل۔ روزے کے اندر ایک روزہ وہ بھی آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے،
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वसियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अय युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु औ कमा क़ाल। फरमाया कि यौम अरफा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों को मिटाता है और आने वाले एक साल के गुनाहों को भी मिटाता है। ये यौम अरफा के रोज़े की फजीलत है। और गुनाहों से मुराद सगायर हैं, छोटे छोटे गुनाह। कबायर से इंसान को तौबा करनी पड़ती है। ये ना समझ बैठे कि मैं कबायर का मुर्तकिब हूँ, बस रोज़ा रख लूँगा बात बन जाएगी। नहीं, कबायर से इंसान को तौबा करनी पड़ती है। तो यौम अरफा का रोज़ा ख़ास अहमियत का हामिल है। अब यौम अरफा के रोज़े के सिलसिले में एक बात जहन में रख लें, और ये बात हर बार सुनने में आती है और बाज़ औक़ात ज़हन मुंतशिर होते हैं कि वहाँ के हिसाब से हम यौम अरफा का रखेंगे या यहाँ के हिसाब से हम यौम अरफा में रखेंगे। देखिए, यौम अरफा 9 ज़िलहज को है, 10 को तो नहीं होता, 10 को यौमुन नहर है। अब जब यौम अरफा 9 तारीख को है तो 9 तारीख जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे बनती चली जाएगी उसी हिसाब व किताब से वो फजीलत अल्लाह तबारक व तआला को नसीब करता चला जाएगा। उससे अगला दिन हर एक का यौमुन नहर बनता चला जाएगा। और अगर कोई बंदा पूरे 9 दिन के रख रहा है तो कुछ झगड़े की बात ही नहीं है। और अगर कोई 7, 8, 9 या 8, 9 रख रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं है। अगर अकेले दिन की रखना चाहता है तो अपने मुल्क के हिसाब से नमाज है, अपने मुल्क के हिसाब से दिन और रात का हिसाब है। जैसे लैलतुल क़द्र वहाँ पर एक दिन पहले आ गई तो यहाँ पर क्या होगा। इस मसले को समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख देता हूँ, मसला समझ में आ जाएगा। यौम अरफा दिन को है और यौम अरफा की हाजिरी हाजी के लिए ज़रूरी है। इस बंदे ने सूरज के गुरूब होने से पहले अगर यौम अरफा में हाजिरी दे ली तो इसका हज है, मगर ना अगर सूरज के गुरूब होने के बाद मैदान अरफात में पहुंचता है तो दोबारा नए सिरे से हज करना पड़ेगा। अब यौम अरफा रात को तो नहीं है, दिन को है। और यौम अरफा का रोज़ा, और रोज़ा वैसे भी दिन को रखा जाता है। अब दुनिया जहान में वो लोग जो अपने मुल्क के हिसाब से वहाँ पर रात में बैठे हुए हैं, अंधेरे में बैठे हुए हैं, वहाँ पर दिन है ही नहीं। आपने कहा कि नहीं यौम अरफा सऊदिया के हिसाब से रोज़ा रखो, तो क्या वो रात के टाइम रोज़ा रखेंगे? रात के टाइम तो रोज़ा है ही नहीं, रोज़ा तो दिन के टाइम रखा जाता है। अब उन लोगों क्या रात है वो क्या करेंगे? बैन ही यही बात लैलतुल क़द्र के हवाले से है। सऊदिया में रात है, दुनिया में कोई दिन है, वो दिन वाले क्या करेंगे? अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए ऐसे झगड़ों के अंदर पड़ने की बजाय इंसान अपने जहन को थोड़ा सा खुला रखे और इन चीज़ों को समझने के साथ साथ उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब कोशिश करे। तीसरा अमल कुर्बानी का अमल है। ये कुर्बानी का अमल इन दिनों के अंदर है और कुर्बानी के लिए अल्लाह के पैगम्बर रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो उसवा हसना है, कौलन फेलन अमलन सफ़र और हज़र के एतबार से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस कुर्बानी की, कुर्बानी करने का हुक्म दिया और आपने कुर्बानी के जानवर सहाबा किराम में उन लोगों को तकसीम किए, फराहम किए जिनके पास कुर्बानी करने की हिम्मत नहीं थी। और इस अमल को आपने सफ़र में भी इख्तियार किया, हज़र में भी किया है। और कुरान मजीद की आयत है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन यज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़ मिन बहीमतिल अनआम, सूरतुल हज। वलिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए हमने ये अमल रख दिया है कि उन्होंने कुर्बानियाँ करनी है, बहीमतुल अनआम की करनी है। वो जानवर जो अपने घरों में पालते हैं उनकी कुर्बानियाँ करनी है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कुरान पाक का हुक्म है अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और इसकी तारीख क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे से उस बच्चे को जो अभी चलने फिरने के काबिल हुआ था, अल्लाह के हुक्म से
زمین پر لٹا کر چھری چلا دی۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ہمارے پیغمبر آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ آپ کو اتنا ہی آرڈر تھا کہ آپ نے چھری چلانی ہے، اور جب چھری چلائی ہے فلما اسلما وتلا للجبین، باپ بھی مسلم بن گیا اللہ کے حکم کو مان کے، بیٹا بھی مسلم بن گیا اللہ کے حکم کو مان کے، اور باپ کی فرما برداری اور اطاعت کا مسئلہ بھی یہاں سے واضح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ خواب سچا کر دکھایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی کہ باپ بڑھاپے کے عالم میں فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا انگلی پکڑنے کے قابل ہو گیا، ابو کہنے کے قابل ہو گیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، جب یہ باتیں کرنے کے قابل ہو گیا اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ چھری چلا دو۔ اسلام یہ ہے، قربانیوں کا نام ہے اسلام، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ذکر کر کے فرمائی کہ آپ نے یہ کام کر دکھایا، لیکن فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں آپ کو ذبح عظیم دے دیا، اور اب قیامت تک ترکنا علیہ فی الآخرین، آنے والے لوگ قربانیاں کرتے رہیں گے، یہ اس کی تاریخ ہے۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور نبی السلام کی حدیث ہے ان لکل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر ہر سال فرمایا کہ قربانی کرنا ہے۔ ان لاہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر بندے پر ہر گھر والے پر ہر سال کے اندر فرمایا کہ قربانی کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا باب قسمت الامام الاضاحی بین الناس۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جس گھر کے اندر قربانی کا جانور نہیں ہے یہ جانور ان گھروں کے اندر پہنچا دو، اور پہنچانے کے بعد فرمایا کہ تم لوگ ان جانوروں کی قربانیاں کرو۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام سفر میں ہیں، ایک موقع پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، ایک موقع پہ آپ کا غلام صاحبان ہے، دونوں مواقع پہ نبی علیہ السلام نے سفر کے اندر بھی قربانی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں 10 11 12 13 یہ جو دن ہے قربانی کے دن ہے، ان دنوں کے اندر قربانی کرنا یہ اجر و ثواب کا کام ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ قربانی کے پیسے کسی اور مصرف میں لگا دے اور سمجھے کہ مجھے یہ ثواب مل جائے گا، تو ایسا ثواب اس کو کسی بھی صورت کے اندر نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو بعض چیزیں ایسے مواقع پہ بیان کی جاتی ہے جی اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اگر اتنے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جائیں، اتنے ہینڈ پمپ لگا دیے جائیں، بچیوں کی شادیوں پر لگا دیے جائیں، کسی کے گھر آٹا پہنچا دیا جائے، تو یہ زیادہ ثواب نہیں؟ بظاہر یہ باتیں انسان کو اپیل کرتی ہے، لیکن بات سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ عبادات کا ہے، احکام کا ہے، عقائد کا ہے۔ اگر ان چیزوں کا موازنہ کرنا ہے تو پھر آپ کسی دوسرے طریقے کے ساتھ اس کو سوچئے کہ یہ جو کپڑے آپ نے ہزاروں روپے کے پہنے ہوئے ہیں، کسی غریب کو اس وقت نہیں دیکھا جب آپ ہزاروں روپے کے کپڑے بنا رہے ہیں، ہزاروں روپے کے جوتے خرید رہے ہیں، ہزاروں روپے کی عیدیاں اپنے بچوں کے لیے آپ جا کے کروا رہے ہیں، آپ اپنی بچی کی شادی مہنگے ترین ہال اور کلب کے اندر رکھوا رہے ہیں، آپ کئی کی قسم کے کھانے جو تیار کرا رہے ہیں، اس وقت آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ یہ صرف اور صرف شیطانی چال ہے جو دین سے ہٹانے کے لیے اور اس مشن سے ہٹانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ 2000 روپے کے موبائل سے بھی کام چل جاتا ہے، آپ لاکھوں روپے کے موبائل، چند لاکھ کی گاڑی کے اندر بھی آپ بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں، آپ نے کروڑوں اور لاکھوں روپے کی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں۔ یہ ساری شیطانی چالیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے سفر میں قربانی کی، حضر میں قربانی کی، جن صحابہ کے گھر میں ایک جانور نہیں تھا، آپ ان کو ایک جانور دے کر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ قربانی نہ کرو، اپنے گھر میں رکھ لو، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، قربانی کرو۔ اور ویسے بھی یہ بات غلط ہے۔ علم معیشت کا قاعدہ اور ضابطہ، یہ دولت، یہ مال، یہ پیسہ حرکت میں رہنا چاہیے۔ ارتکاز دولت اور ذخیرہ اندوزی معیشت کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ آپ دیکھیے غریب آدمی یا امیر آدمی جانور پالتا ہے، اس موقع پہ فروخت کرتا ہے۔ جانور ذبح کرنے والے لوگ کتنے پیسے کماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے گھاس کے پر دیکھ لیجئے، کھالوں کے بارے میں دیکھ لیجئے، چمڑے کے بارے میں دیکھ لیجئے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اور پھر معاملہ صرف یہی نہیں، یہ گوشت کچھ لوگ تو روزانہ ہی کھاتے پیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے کہ جن کو سال بھر میں صرف اسی موقع پر نصیب ہوتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اصل قاعدے اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس جانور کو نہیں دیکھنا، تجھے نہیں دیکھنا، اللہ نے میرا اور آپ کا دل دیکھنا ہے کہ اس جانور کے اوپر چھری چلاتے وقت کتنی قربانیاں دے سکتا ہے، اور اس قربانی کے پیچھے تحریک کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانور کی عمر کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ الا یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان۔ فرمایا کہ قربانی کا جانور تم نے مسنہ ذبح کرنا ہے۔ مسنہ کا معنی جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور نئے سرے سے دانت آ جائیں، آ رہے ہو نہیں، آ جائیں، آ چکے ہو، اور مصنوعی طور پر توڑ کے لگائے بھی نہ گئے ہوں۔ ان چیزوں کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں مسنہ جانور نہیں ملتا تو جزعۃ من الزان، بھیڑ اور دمبے کا جزا کرنا ہے۔ اب جزا کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 6 مہینے کا، کچھ کہتے کہ 8 مہینے کا، کچھ نے 9 مہینے کا، لیکن یہ اقوال ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو بحث کی ہے اس کو دیکھو۔ 1 سال کا دمبا اور بھیڑ یہ چیزیں قربانی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، 1 سال کا ہونا چاہیے، اور ظاہری اعتبار سے کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ نے خریدا ہے، بے عیب قسم کا جانور ہے، لگڑا کے نہیں چل رہا، کان کٹے ہوئے نہیں ہے، کانا بھینگا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن خریدنے کے بعد اگر بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قربانی میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ یہ چند ایک باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر ان دنوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ سے پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان دنوں کا عمل عام دنوں کے جہاد سے بڑھ کر ہے، اور ان دنوں کا خاص عمل تکبیرات کہنا چاند سے لے کر 13 تاریخ غروب آفتاب تک۔ دوسرا عمل روزہ رکھنے کا ہے، پورے 9 رکھ لے یا کم رکھ لے یا صرف 9 کا رکھ لے، اور قربانی کرنے کا عمل ہے۔ اور اسی طرح ان اعمال میں سے عمل حج ہے، جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جتنے لوگ حج کرنے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا حج مبرور بنا دے۔